حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 110 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے اندر صبر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو مٹانے کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً اسے مٹاتا نہیں ہے، بلکہ اسے بہت مہلت دیتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے ہمیں سکھاتی ہے کہ گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے، بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اپنے دشمنوں کو مٹاتا ہے مگر مہلت ضرور دیتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ہے کہ یہاں تک ہم نے اتنی مہلت دی، ان سے پہلے جو امتیں اور قومیں تھیں اور جو نبی تھے، رسول تھے، تو ان کی جو قوم تھی، ان کی جو امت تھی، بڑی نافرمان، اللہ کی بھی بڑی نافرمان۔ جیسے آج کا زمانہ ہے کہ آج نافرمان زیادہ ہے، فرما بردار کم ہے، اور ہر طرف ظلم ہے۔ مسلمانوں کو مٹایا جا رہا ہے، کہیں پر مزاروں کو توڑا جا رہا ہے، درگاہوں کو توڑا جا رہا ہے، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مدرسے کے علماء کو اٹھایا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہندوستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں، تو اللہ کچھ کرتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کچھ کرتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے بارے میں تو بڑا ہم نے سنا، بڑا ہم نے پڑھا کہ وہ فرعون کو ڈبانے والا، قوم عاد کو سبق سکھانے والا، قوم سمود کو سبق سکھانے والا، وہ اللہ کہ جس نے قوم لوط کو سبق سکھایا۔ تو آج ساری برائیاں ہیں۔ قوم عاد میں تکبر تھا تو تکبر والے بھی ہیں، قوم سمود کو اپنے دماغ پر ناز اور فخر تھا، تو آج سائنسدانوں کو اپنے دماغ پر ناز ہے، فخر ہے۔ تو گویا قوم عاد بھی موجود ہے، قوم سمود والے بھی موجود ہیں، اور قوم لوط جیسی بے حیا قوم بھی، بے شرم لوگ بھی موجود ہیں۔ جیسے انگریز ہیں، ان میں بھی بڑی بے حیائی، بے شرمی ہے، اور ان کے ہر لمحے میں بے حیائی، بے شرمی ہے، اور ان کو پوری دنیا فالو کر رہی ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، ہندوستان ہو، ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو۔ پوری دنیا آج انگریزوں کے کپڑوں کو اپناتی ہے، کلچر کو اپناتی ہے، اور بے حیائی، بے شرمی عام ہو چکی ہے۔ جیسے ان کی زبان بالکل عام ہو چکی ہے، وہ تو چائنا نے بائیکاٹ کیا، لیکن اس کے علاوہ باقی سارے ملکوں میں انگریزی بولی جاتی ہے۔ ورلڈ لینگویج میں نمبر 1 پوزیشن پر آج انگلش ہے، اور نمبر 6 پوزیشن پر عربی ہے۔ یعنی اندازہ ہم اردو تو بالکل ہے ہی نہیں، اردو تو فہرست میں ہے ہی نہیں، انگریزی اور عربی یہ فہرست میں ہے۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر اپنی زبان کی پبلسٹی کی، پروموٹ کیا، کہ آج ہم بھی انگریزی بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اور لیکن وہ لوگ عربی کبھی نہیں بولیں گے۔ آپ نے کبھی کسی انگریز کو دیکھا کہ وہ عربی بول رہا ہے؟ کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن ہاں، آپ ہر مسلمان کو دیکھیں گے کہ وہ انگلش بھی بولتا ہے اور اس کو اپناتا بھی ہے، اس لیے کہ انہوں نے محنت بہت کی ہے۔ ہم نے عربی پر محنت نہیں کی اتنی، ہم نہ عربی کے گرامر کو جانتے ہیں، نہ عربی پڑھنا لکھنا ہمیں آتی ہے۔ تو آج جو ماحول بنا ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، تو وجہ یہ ہے کہ اللہ مہلت دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان لوگوں سے ڈر گیا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، اللہ ان لوگوں سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ اللہ آزماتا ہے، اور دونوں کو آزمانا ہے نا، اللہ کو، مسلمانوں کو بھی آزمانا ہے، اس لیے کہ یہ صبر کرتے یا نہیں کرتے، یہ بے صبرے بنتے یا نہیں بنتے۔ آپ سوچئے کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت کا آسان ترجمہ یہ ہے، یہاں تک کہ ہم نے اتنی مہلت کافروں کو، مشرکوں کو دی کہ پیغمبر مایوس ہو گئے کہ ان لوگوں کو اب ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ یعنی اس قدر ہم نے مہلت دی، اور وہ اتنا بگڑ گئے کہ پیغمبروں کو اذا استیأس الرسل، تیأس کے معنی تھا مایوس ہو جانا، رسول یہ رسول کی جمع ہے، یعنی تمام پیغمبر، تمام نبی
یعنی اس قدر ہم نے ان کے دشمنوں کو مہلت دی ہے کہ سب پیغمبر مایوس ہو گئے کہ یار اب یہ ایمان لائے گے نہیں، اے اللہ تو انہیں نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے. کتنی مہلت دی ہے. یعنی ایک لیول آپ سمجھیے کہ حضرت آدم جب دین کی دعوت دے رہے ہیں تو امید ہے کہ وہ سامنے والے اسلام قبول کرے گا. حضرت نوح کو بھی امید ہے، حضرت شیس کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، بڑے بڑے پیغمبر اور رسول. حضرت ابراہیم پر 12 صحیفے اترے ہیں اور توریت اور زبور اور انجیل الگ الگ پیغمبروں پر اتری ہے. تو اتنے بڑے بڑے نبی اور وہ مایوس ہو گئے سامنے والے سے. کیوں؟ کیونکہ سوچو انہوں نے دعوت کتنی دی ہوگی. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، آپ کے 4 بیٹے ایک بیٹی ہے. ہر شادی میں آپ کا بھائی ہے، سمجھ لو بڑا بھائی ہے، دونوں میں دشمنی ہے. آپ نے پہلے بیٹے کی شادی میں اپنے بھائی کو بلایا، اب وہ آیا نہیں، بہت اچھے سے بلایا. دوسرے بیٹے کی شادی میں بھی بلایا، تیسری بیٹے کی شادی میں بھی بلایا. تینوں شادیوں میں آپ کا بھائی آیا نہیں دشمنی کی وجہ سے. اب کیا آپ میں کوئی امید باقی رہے گی کہ وہ آئے گا؟ اب آپ نا امید ہو گئے اور آپ نے پھر چوتھے بیٹے کی شادی میں اسے بلایا ہی نہیں. بھائی جب سامنے والا آ رہا نہیں تو ہم اسے کیوں بلائے؟ امید ہی ختم ہو جاتی ہے نا. آپ سوچئے کہ ایک مرتبہ آپ نے کسی کو مسجد میں آنے کی دعوت دی، 2 مرتبہ دعوت دی، 3 مرتبہ دعوت دی. یہ گشت ہے نا ہفتے میں 1 مرتبہ ہے. اگر یہ گشت روزانہ ہوتا تھا نا تو یقین مانیے کہ یہ جو جماعت گشت کرتے کرتے اگر چوراہوں پر جاتی تھی نا تو لوگ انہیں لکڑیوں سے مارتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ دعوت دے رہے لوگ چڑ جاتے تھے، مسجد میں تو نہیں آتے تھے. ہوتا ہے نا. اب ایک آدمی کو آپ نماز کی دعوت دو. کل کی بات ہے، میں ایک نوجوان جو گاڑی پر بیٹھا ہوا تھا گیم کھیل رہا تھا، میں اس سے کہنے لگا بھائی چلو نماز کا ٹائم ہو گیا. وہ کہنے لگا ہاں مولانا ابھی تو اذان ہوئی، ابھی میں آؤں گا 5 منٹ سے. میں نے کہا بھائی 5 منٹ آپ مسجد میں گزار دو، وضو کر لو. آ رہا نا مولانا، کیوں زبردستی کر رہے، دین میں زبردستی ہے کیا؟ ایک دم اریٹیٹ ہو گیا، یعنی چڑ گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگ چڑ جاتے ہیں. اگر یہ جماعت روزانہ گشت ہو اور یہ کیرم والوں کے پاس، لوڈو والوں کے پاس، پب جی والوں کے پاس اگر یہ جائے، یا پھر غیبت اور چغلی جو لوگ کر رہے ہیں، ہوٹلوں پر گپے شپے لڑاتے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس اگر یہ روزانہ جائے نا تو لوگ چڑ جائیں گے ان پر. لوگ ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچے گے کہ بھئی یہ اللہ کی دین کی دعوت دے رہے. نہیں 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 نہیں، چڑ جائے گے، گالی گلوچ کرے گے. گارنٹی سے میں بتا رہا ہوں یہ بات. اور اگر میں بھی ہر نوجوان کو مسجد گھر جاتے ہوئے، جتنے نوجوان مجھے راستے میں پڑھتے ہیں گانے سنتے ہوئے اور رکامہ وقت گزارتے ہوئے، اگر میں ایک ایک کو پکڑ کر دعوت دوں گا تو یہ نوجوان میرے دشمن بن جائے گی. یقین مانیے آپ. تو وہ دور میں تو انہوں نے خوب دعوت دی، لیکن آج کے دور میں آپ زیادہ دعوت بھی نہیں دے سکتے. زیادہ دعوت دو گے تو سامنے والے کا ریئیکشن کچھ اور آئے گا. وہ فرعون بننے میں اس کو وقت نہیں لگے گا، ابو جہل بننے میں اس کو وقت نہیں لگے گا. ابو جہل کے گھر پر اللہ کے نبی 70 مرتبہ دین کی دعوت دینے جاتے تھے. آج مجھے آپ بتائیے 70 مرتبہ آپ کسی کے گھر پر جا سکتے ہیں کیا؟ بھئی جانے والوں کو بھی جگرا چاہیے. وہ جانے والے تو اللہ کے نبی تھے نا. لیکن ابو جہل کی بھی تو تعریف ہے وہاں پر کہ وہ 70 مرتبہ دروازہ کھولتا تو صحیح تھا. کھولتا تھا یا نہیں کھولتا تھا؟ کہ بغیر دروازہ کھولے باہر سے اللہ کے نبی کو باہر کر دیتا تھا. اس میں اتنا سینس اور اتنے اخلاق تھے ابو جہل میں کہ وہ دروازہ کھولتا تھا، بات سنتا تھا دین کی بات، اور آخر میں کہتا تھا کہ اے محمد تم کیا تھکتے نہیں ہو ان چیزوں سے؟ لیکن سنتا تھا. لیکن گارنٹی میں بتا رہا ہوں آج کا زمانہ وہ ہے کہ 70 مرتبہ آپ جاؤ گے ضرور. میں نے مان لیا کہ آپ بڑے مبلغ ہیں، بڑے تبلیغ والے ہیں، آپ جاؤ گے ضرور. لیکن 70 مرتبہ وہ کھولے گا، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس کی گارنٹی نہیں ہے. وہ 1 مرتبہ کھولے گا، 2 مرتبہ کھولے گا. جب اسے یقین ہو جائے گا کہ یار یہ ٹائم پر جماعت والے ہی ہو گئے،
کوئی نماز کی دعوت دینے ہی آیا ہوگا تو وہ اپنے بیٹے کو بولے گا بیٹے جاؤ بول دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں. وہ بیٹا ننھی منی زبان سے بولے گا کہ ابا بول رہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹے پھر ابا کو بولو کل آتے ہم. ایسا معاملہ ہے. تو بالکل یہی ہے. باپ گھر میں ہوتا ہے لیکن اللہ میاں کی پولیس کو دیکھ لیا تو ڈر گیا, باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ بڑا تجربہ ہے مجھے اس بات کا, اس لیے کہ ہم نے بھی وقت لگائے ہوئے. ہم جب جاتے تھے ہم ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتے تھے, لیکن وہ ایکسپیرینس سے مجھے ایک بات پتہ چلی ہے کہ بھائی ایک دور ایسے آنے والا ہے کہ اگر آپ ہاتھ دھو کے پڑ جاؤ گے لوگوں کے پیچھے تو لوگ آپ کو پیٹے گے, مارے گے آپ کو. اور وہ دور یہ ہے. زیادہ وقت نہیں, 10 سال پہلے میرا وقت لگا تھا. یہ 10 سال میں دنیا اتنا بدل چکی ہے. آج ہمارے نوجوان, اگر باپ بھی بیٹے کو پب جی کھیلنے سے روکے گا نا تو بیٹا اسے مارنے کے لیے کم نہیں کرے گا, گالیاں دینے کے لیے کم نہیں کرے گا. ضرور ہے یہ سچویشن گھروں کی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو گیم کھیلنے سے روکنے کے لیے سوچ رہا ہے کہ میں کیسے روکوں. ماں سوچ رہی ہے بیٹی کو پردے پر بولنے کے لیے, ڈر رہے ہیں ماں باپ. جب ہمارے گھر کا بیٹا اور بیٹی ہماری وہاں دال نہیں گلتی ہے, وہ ہماری سنتے نہیں ہیں, تو کیا ہم دین کی دعوت دیں گے؟ کیا ہم غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام لے کر جائیں گے؟ ہے اتنی گٹس, اتنی ہمت ہمارے اندر, اتنا دمخم ہے کہ ہم ایک غیر مسلم تک اسلام کا پیغام لے جا سکے, اسے دین کی دعوت دے سکے؟ جب ہمارا گھر کا بچہ ہماری اس کے سامنے دال نہیں گلتی ہے, وہ ہماری سنتا نہیں ہے. تو آپ یہ سوچئے حتی اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ ہر پیغمبر مایوس ہو گیا, ان ظنوا انهم قد كذبوا. یہ بڑی مزیدار آیت ہے. مزیدار تو نہیں کرے گی لیکن ریالٹی پر بیس ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی بتاتی ہے یہ آیت کہ یہ ہو رہا ہے. یہ بتاتی ہے کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, اور اللہ کا دشمن بھی یہ سمجھنے لگا کہ یہ سب ڈھکوسلا تھا, یہ سب ڈھکوسلا تھا. یعنی پیغمبر نے کہا تھا نا کہ اگر تم اللہ کے نبی, اگر تم اللہ کو خدا نہیں مانو گے, رب نہیں مانو گے تو دوزخ کی آگ میں جلو گے. تو وہ جو اللہ کے دشمن تھے انہیں لگا کہ یار یہ پھینک رہے ہیں, ڈھکوسلا ہے. اور انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی تمہیں دوزخ کی آگ میں جلائے گا اور زلزلہ آئے گا, قیامت آئے گی, قبر ہے, حشر ہے, نشر ہے. تو یہ اللہ کے دشمنوں کو دھیرے دھیرے ڈاؤٹ ہونے لگا کہ یار یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. اگر واقعی کوئی اللہ ہوتا تو آج ہم زندہ تھوڑی ہوتے, آج ہم اتنے مزے میں تھوڑی ہوتے. آج مسلمانوں سے زیادہ مارکیٹ ہمارا بنا ہوا ہے. آج پیسہ ہے ہمارے پاس, دولت ہے, عزت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہمارے پاس ہے. کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ اگر اللہ ہوتا تو پھر مسلمان اتنے پریشان کیوں ہوتے کہ سب سے زیادہ غریب مسلمانوں میں, نان ایجوکیٹڈ مسلمانوں میں کوئی پڑھا لکھا ہوتا نہیں ہے, اور ویل ایجوکیٹڈ غیر مسلموں میں وکیل کی پوسٹ پر SIT, AIT, NIT بڑی بڑی لیول پر ان کے اسٹوڈنٹس پہنچے ہوئے, بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیز ہوتی ہے, اور ایک ایم ہوتا ہے ان کا لائف کا, انہوں ایم, اور وہ اچیومنٹ پہ اچیومنٹ ملتی جاتی ہے انہیں, کامیابی پہ کامیابیاں, لیکن وہ دنیا کی حد تک ہے. تو ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ دونوں بھی سوچ رہے ہیں نا, دونوں بھی مایوس ہو گئے. مثال کے طور پر پیغمبر, اب عذاب اللہ کا آ ہی نہیں رہا, یہ عذاب سے ڈرا رہے, لیکن اللہ کا عذاب آ رہا ہی نہیں. اور یہ جو دشمن ہے اللہ کے, یہ ڈیرنگ سے گھوم رہے ہیں اور اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور پیغمبروں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب یہ پیغمبر بھی سوچ رہے ہیں, حالانکہ یہ آیت وہی بتاتی ہے, یہاں تک کہ پیغمبروں نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ اے اللہ تیرا عذاب کب آئے گا. ہم مایوس ہو گئے, متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی ہم تیرے عذاب سے, تیرے نام سے انہیں ڈرا رہے ہیں اور تو کچھ کرتا بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں ہے؟ آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ 2 بھائی اسکول میں جاتے ہیں, ایک چھوٹا بھائی ہے 3ری میں اور ایک بڑا بھائی 10ویں میں ہے.
چھوٹے بھائی کو لوگ چھیڑ رہے ہیں, بچے چھیڑ رہے ہیں, ہے نا. وہ چھوٹے بھائی کو امید کس پر ہے؟ بڑے بھائی پر, کہ بھائی میں میرے بھیا کو بلاؤں گا نا تو میرے بھیا تیرا دانت توڑ دے گے. اب یہ چھوٹا بھائی بھیا کو پکار رہا ہے اور بھیا آتے ہی نہیں, آتے ہی نہیں, آتے ہی نہیں. تو وہ چھوٹے بھائی کا لوگ مذاق اڑائے گے نا, اڑائے گے یا نہیں اڑائے گے؟ اس کو جو ستانے والے وہ کہے گے ارے پکارنا تیرے بھائی کو, آتا کیوں نہیں, آتا کیوں نہیں, دیکھ ہم نے تو ابھی تجھے تیری ٹوپی بھی پھینک دی, دیکھ ابھی تو ہم نے تجھے لکڑی سے مارا, پتھر سے مارا, تجھے ستایا, تجھے گالیاں دی ہے ہم نے, تیری پینٹ اتار دی, تیری شرٹ اتار دی, تیرا بھائی آتا کیوں نہیں؟ اب ان کی ہمت, پہلے وہ کیا کریں گے؟ پہلے ٹوپی پھینکیں گے, ارے یار یہ بڑے بھائی کو پکار رہے, وہ آ جائے گا تو ذرا بھاگیں گے. اب بڑا بھائی آ ہی نہیں رہا, پھر ہمت ان کی اور بڑھے گی, پھر وہ اور ستائے گے چھوٹے بھائی کو, پھر کیا کریں گے؟ اسے چمٹی لے گئے, ارے بڑے بھائی کو وہ پکار رہا ہے, بڑا بھائی آ ہی نہیں رہا, پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اسے ماریں گے. ہمت بڑھے گی کہ بڑا بھائی نہیں آ رہا ہے. بالکل یہ سچویشن پیغمبروں کے زمانے میں تھی کہ دشمنوں کی ہمت بڑھ رہی تھی اور پیغمبر اللہ کو پکار رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں, اللہ سے ڈرا رہے ہیں, اللہ سے ڈرا رہے ہیں, اور اللہ کی مدد ہی نہیں آ رہی, اللہ کا عذاب ہی نہیں آ رہا. تو پیغمبر مایوس ہو گئے. اور وہ جو اللہ کے دشمن ہے, وہ اللہ کے دشمن یہ سمجھنے لگے کہ بھئی قبر ہے ہی نہیں, حشر نشر آخرت کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ایسے ہی ڈھکوسلے ہیں, جھوٹ موٹ کی باتیں ہیں. تو یہاں پر فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ كُذِبُوا, پیغمبر مایوس ہو گئے اور دشمن سوچنے لگا کہ سب جھوٹ موٹ کی باتیں ہیں. جَاءَهُمْ نَصْرُنَا, پھر اچانک ہماری مدد آئی, اچانک ہماری مدد آئی. مدد کا مطلب اچانک ہمارا عذاب آیا, اور جب ہمارا عذاب آیا تو ہمارے دشمنوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, ان کے کان کی جو سماعت ہے وہ ختم ہو گئی, وہ نہ سن سک رہے تھے, نہ وہ دیکھ سک رہے تھے, نہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اچانک. اب تک تو ہمارا راج پاٹ تھا, اب تک تو ہم ڈرا رہے تھے, یہ کیا ہو گیا اچانک کی؟ بس آگ کے انگارے شعلے, زمین کو ہلایا اللہ نے, بادلوں کو کہا کہ بارش برساؤ, اور اللہ کے دشمن کیڑے مکوڑوں کی طرح مسلے جا رہے ہیں, ایک لمحہ بھی نہیں لگا انہیں مٹانے کے لیے. تو جب اللہ مٹا سکتا تھا تو پہلے کیوں نہیں مٹایا؟ بس سوال یہ ہے نا, جب اللہ ایک جھٹکے میں دشمنوں کو ختم کر سکتا ہے تو پیغمبروں کو اتنا دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی جب ہدایت انہیں ملنے والی نہیں تھی؟ اللہ آزمائش لیتا ہے کہ میرے بندے میں صبر کتنا ہے. اور یہ جو 2021 چل رہا ہے نا, یہ یقیناً آزمائش ہے مسلمانوں کی کہ یہ سرکار کو کتنا برداشت کرتے ہیں, حالات کو کتنا برداشت کرتے ہیں, اور اپنے اللہ پر نظر کتنی ہے ان کی. نا امید نہیں ہونا. ہمارا معاملہ ایسے ہے کہ ہم جمعہ کو نماز پڑھتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ سنیچر کو قبول ہو جائے گی, اور اگر سنیچر کو دعا قبول نہیں ہوئی تو اتوار سے نماز پڑھنا چھوڑ دو. بھئی اللہ ہے ہی نہیں. بھئی اللہ کو آپ غلام سمجھ رہے ہو؟ نعوذ باللہ, اللہ غلام ہے. ایک نوکر کو آپ نے 5 روپئے دیے اور بولے کہ یہ چیز وہاں سے وہاں رکھ دے, وہ نہیں رکھے گا تو آپ کو ٹینشن آئے کہ میں نے تجھے. بھئی اللہ کو آپ پیسے دے رہے ہو آپ کے مسئلے حل کرنے کے؟ اللہ کی فیس ہے کوئی کہ گلشن کالونی کے مسئلے حل ہو گئے لیکن 50,000 روپئے فیس اللہ کو دینا پڑے گا؟ ایسا کچھ معاملہ ہے؟ سب کچھ فری میں ہو رہا ہے, لیکن اللہ چاہ رہا ہے کہ بس میرے بندے روئے اور دعائیں کریں اور مجھے رب مانے. ہم سے وہ نہیں ہوتا, ہم سے وہ نہیں ہوتا, ہم دوسروں کے جیسے زندگی گزار رہے. تو یہاں پر فرمایا فَنُجِّيَ مَن نَشَاءُ, اب اللہ بتا رہے ہم نے جسے چاہا اسے بچا دیا. کس سے؟ عذاب سے بچا لیا. کس سے بچایا؟ اور اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان کو بچایا, نہیں 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 نہیں, وہی مسلمان کو اللہ نے بچایا جنہوں نے صبر کیا تھا, یعنی اللہ پر جن کی نظر ہمیشہ سے ویسی ہی تھی جیسے شروع میں تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ شروعات میں کیا ہوتا ہے, جیسے حالات کورونا کیا ہے تو لوگوں نے گھروں میں نمازیں پڑھی اور دعائیں کی خوب, کورونا 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 کورونا, اور لوگ مسجد میں آنے کے لیے ڈر رہے ہیں لیکن پھر بھی آ رہے ہیں.
کتنا جذبہ تھا. امام صاحب روک رہے ہیں, صدر صاحب روک رہے ہیں, کمیٹی والے پریشان, ارے بھائی مت آؤ مت آؤ مت آؤ, نماز کے لیے خالی 5 لوگوں کو اجازت ہے, 5 کی اجازت. یاد آیا آپ کو 5 کی اجازت ہے, لیکن پھر بھی ڈیرنگ سے سب آ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی سوشل ڈسٹینسنگ رکھو, دور دور کھڑے. نہیں, اللہ پر ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے, زبردستی چپک کر کھڑے ہوئے اور وہاں پر زبردستی مسجد میں آ کر نماز پڑھے. کمیٹی والے ٹینشن میں, امام ٹینشن میں, مؤذن ٹینشن میں. ارے بھائی یہ ہو کیا گیا؟ جو لوگ چوراہوں پر سگریٹ اور بیڑی پی رہے تھے اچانک ایمان تازہ ہو گیا اور مسجد بھر گئی, اس لیے کہ بھائی نہیں, اب حکومت نے روکا نا, تب تسل ہے. اب تو ہم نماز پڑھیں گے, بس پڑھنا ہے اب ہم. اور نماز پڑھنے کو اب بہادری سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, پڑھو بھائی نماز. اب دھیرے دھیرے زبردستی صدر صاحب نے بھی, سب نے اجازت دے دی, نماز پڑھ رہے ہیں اور ماحول بن گیا, اور حکومت نے بھی سوشل ڈسٹینسنگ سب ختم کر دیا. تو اب نارمل حالات ہو گئے, اب کوئی روک نہیں رہا. اب آؤ بھائی نماز پڑھو, مسجد کا گیٹ کھلا, یہ گیٹ وہ گیٹ کھلا, اور کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. وہی سچویشن ہو گئی. اور جب گشت کی ضرورت تھی کیا؟ ارے نہیں تھی کیا؟ جب جماعت گھوم رہی تھی کیا؟ جب تو گشت بھی بند تھا پھر بھی مسجد بھری ہوئی تھی. سمجھ میں بات؟ جب تو جماعتیں بھی نہیں نکل رہی تھی پھر بھی مسجدیں بھری ہوئی تھی. وجہ یہ تھی کہ لوگ تسل میں نمازیں پڑھ رہے تھے, ایمان پر نمازیں نہیں ہو رہی تھی, یقین کو بنیاد نہیں بنایا. اللہ کو دیکھ کر مسجد میں نہیں آ رہے تھے, وہ تو سرکار کو چڑھانا تھا اس لیے مسجد میں آ رہے تھے, بی جے پی کو چڑھانا تھا اس لیے مسجد میں آ رہے تھے. اللہ کو دیکھ کر اگر نمازیں پڑھتے تو اللہ تو آج بھی دیکھ رہا ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں پر فَنُجِّيَ مَن نَشَاءَ, ہم نے جس کو چاہا اسے نجات دی. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, اور سن لو کہ مجرم ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے, ہمارے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ یقیناً ہر ایک دشمن کا بارے میں لکھا ہوا ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں, اللہ سے امید لگے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا